کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا؟ تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ بی جے پی والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم، اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو۔ مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو۔ یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں، تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو، ججز کیا کام کریں گے؟ پھر آپ طے کریں گے۔ ارے یہ کام کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ظالموں یاد رکھو تم ہم کو سستی سے نہیں مٹا سکتے۔ تم مجھ پر مار سکتے ہو، گولیاں چلا سکتے ہو، تم میرا قتل کر سکتے ہو، تم جانور کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو، مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت تھی اور رہے گی، تم ہم کو مٹا نہیں سکتے۔ ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ امریکہ گئے، امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا انڈیا میں، بھارت میں مسلمان خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ۔ ارے مودی جی، ہمارا دیش تو وشوا گرو ہے، وشوا گرو رہے کہ آپ پاکستان سے تقابل کر رہے ہیں؟ پاکستان سے کر کے کس کی توہین کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو زمانہ ہمارا طوفان کی طرح ہمارا تعاقب کر رہا ہے، ہمارے اطراف میں پھر رہا ہے، ہم ان ظالموں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے صفوں میں اہل دل زندہ ہیں۔ ظالموں یاد رکھو، ظالموں یاد رکھو تم ہم کو سستی سے نہیں مٹا سکتے۔ تم مجھ پر مار سکتے ہو، گولیاں چلا سکتے ہو، تم میرا قتل کر سکتے ہو، تم جانور کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے مار سکتے ہو، مگر میں مٹنے والا نہیں ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت تھی اور رہے گی، ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ اور فکر میں سب چیزیں ہیں۔ کربلا ہمارے سوچ اور فکر میں ہے۔ تم ہم کو مٹا نہیں سکتے۔ ہاں تم ختم کر سکتے ہو، تم ہماری جان لے سکتے ہو، تم ہماری گردن مار سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، کیونکہ رب کریم نے میرا فیصلہ کر چکا۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظلم تمہارا چلے گا، ارے تمہارا ظلم ختم ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تمہارا ظلم ختم ہوگا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تبدیلی پیدا کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تاریخ کو پڑھیے، سیرت النبی کو پڑھیے، شیر خدا کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یاد رکھو اگر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ظلم ختم ہوگا۔ اور ہمارے وطن عزیز میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ امریکہ گئے، امریکہ جا کر انہوں نے بیان دیا کہ انڈیا میں، بھارت میں مسلمان خوش ہیں اور اتنے خوش ہیں کہ ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے۔ یعنی کچھ بھی ہوا تو ہماری آبادی پر آ جاتے ہیں پاکستان سے۔ ارے مودی جی، ہمارا دیش تو وشوا گرو ہے، وشوا گرو رہے کہ آپ پاکستان سے تقابل کر رہے ہیں؟ امریکہ سے کرتے، برطانیہ سے کرتے، پاکستان سے کر کے کس کی توہین کر رہے آپ؟ اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا تقابل مت کریے آپ۔ اور اگر ہماری آبادی بڑھ رہی نہیں، کم ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، TFR ہے، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے، تو آبادی کم ہو رہی ہے، تو اب آپ کریڈٹ لے لیں گے کل،
من کی بات میں آ کے بولیں گے متروں یہ کم ہو رہا ہے میری وجہ سے. یہ پورا TFR ریٹ ہے, گر رہا ہے. پھر بولتے نہیں کوئی سب اچھا ہے. ارے اگر اچھا بولا انہوں نے کہ فیلوشپ مل رہی ہے, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جو مسلمانوں کو, اقلیتوں کو, مائنورٹیز کو ایم فل اور PhD کرنے کے لیے مولانا آزاد فیلوشپ ملتی تھی, یہ مودی کی حکومت نے اس کو بند کر دیا, بند ہی کر دیا. جو پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے ملتے تھے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 9 اور 10 کی جماعت کے بچوں کو ملیں گے. ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے تیسری جماعت سے اسکول میں ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کا پرابلم اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, بالکل صحیح ہے. مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا BJP کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کیا ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کس کی حکومت ہے وہاں پر؟ کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلڈوزر لگا کر؟ کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا؟ بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا, انکاؤنٹر کر دیے تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ BJP والوں, جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم. اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو. مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو. نہیں مارو گے. اب تک ایک پکڑا گیا, 9 غائب. نہیں کرو گے. یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, انکاؤنٹر نہیں. تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو. تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو. پھر کورٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ CRPC, IPC کس لیے ہے؟ ججز کس لیے ہیں؟ پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہیں؟ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو. ججز کیا کام کریں گے پھر؟ قانون کی بالا دستی, رول آف لا رہنا چاہیے نا. نہیں, آپ طے کریں گے. ارے یہ کام کورٹ کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ پکڑو مجرم کو, کوئی قتل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو, 12 سال 14 سال لائف دلاؤ. مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا, آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا, مدرسے عزیزیہ کو جلا دینا, جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیاں دینا, یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ؟